السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پہ ایک تصویر شو ہو رہی ہے جس میں لکھا ہے کہ پٹرول 12 روپے لیٹر۔ سب سے اوپر لکھا ہے غربت کم ہونے پہ، سب سے اوپر لکھا ہے غربت کم ہونا کامیابی سمجھتا ہوں۔ نیچے خان صاحب نماز ادا کر رہے ہیں۔ ان تینوں گول دائرے میں بات صرف ہم نے پیٹرول پہ کرنی ہے، باقی جو تصویر نیچے والی ہے جس پہ نماز ادا کر رہے ہیں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ مختلف سوشل ایپس پہ یہ تصویر اپلوڈ کر مختلف نیگیٹو قسم کے بیڈ کمنٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ میں نے تصویر ہائی لائٹ کی تھی کہ ایسا نہیں کرنا۔ نماز ادا کر رہا ہے وہ جماعت کے ساتھ کر رہا ہے، بغیر جماعت کے کر رہا ہے، یہ اس کا اپنا ایک معاملہ ہے، ہمیں اس میں کوئی عمل دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے یا اپنی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز اور دین کے جتنے ارکان ہوتے ہیں ان کا تعلق نیت سے ہوتا ہے، تو ہم ان کی نیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو بات صرف یہ کرنی تھی کہ پٹرول مہنگا ہو گیا، اس کا ڈائریکٹ اثر غربت پہ پڑے گا، عوام پہ پڑے گا۔ ایک بندہ ایک مہینے کا بل یا بجٹ اپنے گھر کا اختیار کرتا ہے کہ میرا 20,000 روپے میں ایک مہینہ چل جائے گا، تو جب آپ 12 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیں گے تیل، تو آپ سوچیں کہ اس کا سارا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ مہنگائی پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے، کون کرتا ہے، کون آپ کو آگے اطلاع دیتا ہے کہ یہ چیز مہنگی کر دیں، وہ مہنگی کر دیں، یا کیسے معیشت چلانی ہے۔ ہم معیشت دان نہیں ہیں، ہم کوئی سیاست دان نہیں ہیں، ہم غریب سے بندے ہیں، عام سے بندے ہیں۔ ہمیں تو بس اخبار سے پتہ چلتا ہے، جب تیل ڈلوانے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ کل 150 تھا، آج 160 روپے، 10 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا تو 10 روپے آپ اور دیں۔ تو خان صاحب بات یہ ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں، لیکن اس غریب عوام کو نا ایک دفعہ بتا دیں کہ ہم نے آپ نے تیل 300 روپے فی لیٹر کرنا ہے۔ 2-3 مہینے پہلے بتا دیں تاکہ عوام کا ذہن بن جائے، اور 3 مہینے بعد وہ 300 روپے لیٹر تیل پہ آ جائے۔ آپ نے گھی 500 روپے کلو کرنا ہے تو وہ کر دیں، لیکن عوام کو پہلے بتا دیں۔ لیکن یہ رفتہ رفتہ جو آپ ٹیکہ لگاتے ہیں نا عوام کو، یہ بڑا تکلیف دہ والا ہوتا ہے، تو یہ نہ کیا رہیں۔ مہنگائی کرنی ہے ایک دفعہ بتا دیں، لمیٹڈ بتا دیں کہ یہاں تک جانا ہے، یہ آخری پوائنٹ ہے۔ کوئی اس کا سٹاپ تو ہو، بریک تو ہو نا۔ پچھلے مسلسل 4 سالوں سے تیل کی قیمت، دیگر کھانے پینے کی چیزیں بڑھ رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، رک ہی نہیں رہی۔ تو بندہ کیسے سوچے، کیسے ایک گھر کو مینیج کرے کہ کتنے پیسے کمائے کہ میرا ایک مہینہ چل جائے گا۔ تو بس یہ آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی، جو لوگ بھی یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ویڈیو شیئر کریں۔ اس وجہ سے نہیں کریں کہ میرے چینل کی ریکنگ، وہ اپنی طرف سے اس کو شیئر کر دیں یا اپنی زبان سے، مطلب کہ میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ یہ مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنی مہنگائی ہونی ہے ایک دفعہ ہو جائے، پھر سٹیل ہو جائے، رک جائے ایک جگہ پہ۔ جب مہنگائی رک جائے گی تو پھر عوام مہنگی چیزیں بھی پرچیز کر لے گی، رہ لے گی سکون کے ساتھ۔ ابھی ہم ایک چیز مکمل کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ 150 روپے لیٹر تیل ہم نے ڈلوانا ہے، مائنڈ سیٹ اپ ہمارا بن گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ 150 روپے لیٹر تیل ہے، اور یکدم جب یہ 12 روپے بڑھ گیا تو 162 روپے ہو گیا، تو پھر ہمیں تھوڑی سی مسئلہ ہوتا ہے، عوام کو تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے کہ اب پھر تیل کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اس کا اثر صاف ذرا دوسری چیزوں پہ پڑتا ہے۔ تو بس ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ آپ جیسے بھی کریں، آپ کوئی پوسٹ بنا کر شیئر کریں، یا آپ اپنے دوستوں سے، یا وائس میسج پہ، جیسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس میسج کو حکومتی لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ جتنے بھی برسر اقتدار لوگ ہیں جن کا مہنگائی سے تعلق ہے، وہ کرتے ہیں، کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، کہ ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ چیزیں کتنی مہنگی ہونی ہیں، تاکہ ایک عام بندہ، غریب بندہ یہ سوچ لے کہ ہاں بھائی اتنے روپے لیٹر تیل ہے، اتنے روپے کلو گھی ہے، تو وہ اس کا مائنڈ سیٹ اپ تو تیار ہو جائے نا کم از کم۔ تو یہی گزارش کرنی تھی، باقی اللہ خیر کرے گا۔ خان صاحب نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، تو عوام بیچاری کیسے گھبرا سکتی ہے؟ جب خان صاحب نے گھبرا رہے تو عوام نے کیا کرنا ہے گھبرا کر؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔